جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ احساس ایمرجنسی فلڈ ریلیف کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں سید عمران مدود۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف مہمان بھی موجود ہیں، ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں۔ مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، مختلف نعتیہ کلام بھی ہم ثنا خوان سے اپنے سنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تک احساس فاؤنڈیشن کی اپیل بھی پہنچاتے رہیں گے۔ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ ہمارے بہت سے ہم وطن، بہت سے ہم مذہب اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں، شدید ترین پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اگر ہم ان کی پریشانیوں کو محسوس کرنا چاہیں تو ہم خود پر اگر یہ وقت کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے صرف تصور ہی کر لیں تو شاید ہمیں ان کی پریشانیوں کا کچھ احساس ہو سکے۔ ہم یہ تصور کریں کہ ہمیں آج رہنے کے لیے ہمارا کمرہ میسر نہ ہو، آج ہمیں اپنے گھر ہی کے باہر گلی میں آج کی رات گزارنی ہو، اور آج کے بعد آنے والی کئی راتیں ہمیں وہاں پر گزارنی ہو۔ ہمارے پاس بجلی کی سہولت اب دستیاب نہیں ہوگی، ہمیں انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی، ہمارے کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں پتہ، کبھی کہیں سے کوئی ڈونیشن آ گئی تو کھا لیں گے، نہیں آ سکی تو خود بھی بھوکا رہنا پڑے گا، بچوں کو بھی بھوکا رکھنا پڑے گا، فاقے کے عالم میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ بیمار ہوں گے تو فوراً سے دوائی نہیں مل سکتی، مل جائے تو غنیمت جانیں گے، نہ ملے تو صبر کے ساتھ کام لینا پڑے گا۔ اگر ہم اس بات کا صرف تصور ہی کر لیں تو یہ تصور ہی انتہائی تکلیف دہ ہے، اس کا تصور ہی ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ واقعتاً اس دور سے، اس وقت سے گزر رہے ہیں، وہ کس تکلیف میں ہوں گے، وہ کس کرب میں ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے بہتوں سے اچھا رکھا ہے، کروڑ انسانوں سے رب تعالیٰ نے ہمیں اچھا رکھا ہے، تو ناظرین اس کا کچھ تقاضا بھی ہے، اس کے کچھ اسباب ہمیں دوسروں تک پہنچانے بھی ہیں کہ جو سہولتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ہم یہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، ان پریشان حال لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم الحمدللہ ان متاثرہ علاقوں میں موجود ہے، چاہے وہ راجن پور کا علاقہ ہو، دادو کا علاقہ ہو، یا اس طرح سے جنوبی پنجاب کے دیگر علاقے ہوں، بلوچستان کا علاقہ ہو۔ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، لوگوں سے ان کی پریشانیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں، اس کے مطابق ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارا سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اس بات کا فیصلہ کرتا ہے، احساس فاؤنڈیشن کا سسٹم مین اسٹریم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کن علاقوں میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، پھر اسی لحاظ سے ان علاقوں میں ان چیزوں کی تقسیم کا ایک انتظام کیا جاتا ہے۔ اس وقت احساس فاؤنڈیشن نے جن 3 چیزوں کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس کی ہے، احساس فاؤنڈیشن انہی 3 چیزوں پر کام کر رہا ہے۔ اس وقت وہاں پر خشک غذائی اجناس کی ضرورت ہے، چونکہ کھانے پکانے کے لیے کوئی جگہ بھی دستیاب نہیں ہے، گیس کا تو ویسے ہی انتظام نہیں ہے، لکڑیاں بھی گیلی ہیں، آگ نہیں جلائی جا سکتی، تو مجبوری کے عالم میں انہیں کھانے پینے کے لیے خشک غذائی اجناس دی جا رہی ہیں تاکہ بس وہ ان کی زندگی باقی رہے، وہ زندہ رہ سکیں، اپنی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں۔ بس بھوک مٹنا تو خیر، اور غذائیت اور کھانے سے لطف اندوز ہونا تو خیر بہت دور کی بات ہے، بس اس وقت جو جنگ ہے، اس وقت جو تگ و دو ہے، وہ ان کا زندہ رہنا ہی اس وقت کمال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو رہنے کے لیے عارضی طور پر خیمے مہیا کیے جا رہے ہیں، اور ان خیموں کے ساتھ ہی ساتھ انہیں مچھردانیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہی 3 چیزوں کے لیے احساس فاؤنڈیشن نے ایک اسپیشل پیکج بنایا ہے فلڈ ایمرجنسی پیک کے نام سے، جس کے لیے $185 کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا ہوگا، یا پھر 150 UK پاؤنڈز کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ دنیا بھر میں آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہماری نشریات یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، اور دیگر براعظموں میں بھی اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے، تو ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ہم یہ درد مندانہ اپیل آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ ان پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو، مشکلات کو سمجھتے ہوئے جس قدر ممکن ہو سکے خود تو دے ہی، ساتھ اپنے احباب کو بھی اس جانب راغب کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس جانب راغب کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سستی کے باعث، کاہلی کے باعث ہم وہ کام نہیں کر پاتے، اور ہمارے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ ہم کریں گے، لیکن شیطان
شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ ٹھیک ہے کل کر لینا، پرسوں کر لینا. تو جب ہم ایک گروپ کی صورت میں یہ کام کریں گے، اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو جمع کر کے کریں گے، تو یقیناً ہمارے اندر جو موٹیویشن ہوگی، جو تحریک ہوگی، وہ زیادہ مضبوط ہوگی. جب ہمارے اندر سے آواز زیادہ مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کام سے آسانی کے ساتھ پھر پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے. تو آپ نے ہماری آواز میں اپنی آواز کو شامل کرنا ہے. ہم آواز لگا رہے ہیں، آپ نے ہماری آواز کو آگے تک پہنچانا ہے. اور احساس کے اس ایمرجنسی فلڈ کا جو یہ ایک اسپیشل ٹیلی تھون کے ذریعے ہم آپ تک یہ اپیل پہنچا رہے ہیں ایمرجنسی پیک کے حوالے سے، اس میں آپ نے تعاون کرنا ہے. یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ آپ نے $185 ہی کے ساتھ تعاون کرنا ہے. آپ کے لیے جو بھی رقم فیزیبل ہو، آپ اس رقم کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے، ان سے گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر سے جاری رکھیں گے. جناب ندیم شیخ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. اور آپ چونکہ جسٹس ہیلپ لائن کے سربراہ بھی ہیں، وکلاء کی غالباً یہ تنظیم ہے جو کہ پورے سندھ میں کام کرتی ہے. اور ہمارے علم میں یہ بات بھی ہے کہ جو سندھ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے بھی جس طرح سے باقی تمام شعبے کے لوگ کام کر رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے بھی غالباً کوئی کمیٹیز تشکیل دی ہیں مختلف بار ایسوسیشنز کو، اور ڈی سیز کو اس میں شامل کیا ہے. اور فلڈ کے حوالے سے، اس حوالے سے ذرا ناظرین کو آگاہی دیجیے گا. اس وقت پورے پاکستان میں جسٹس ہیلپ لائن کے تمام ایگزیکٹوز کام کر رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ بارز بہت ایکٹیو ہیں. جی، پاکستان بھر کے ڈسٹرکٹ بارز کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کا بہت خوبصورت پہلو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے یہ اس طرح کے واقعے سندھ میں رونما ہونے شروع ہوئے تو ہمارے وردی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مسٹر جسٹس احمد علی شیخ صاحب نے فل فور نوٹس لیا. نہ صرف نوٹس لیا بلکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو اس کا بورڈ بنایا. اور تمام ڈسٹرکٹس میں جو ڈی جیز ہیں ان کو انسٹرکشن دے دی گئی ہیں کہ تمام کاموں کی مانیٹرنگ کریں. چونکہ اس ایسے بحرانی معاملات میں چند عناصر ایسے بھی آ جاتے ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو نقصان پہنچاتے ہیں اس پورے جذبے کو. اور لوگوں کے جذبات، اب جیسے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی اس چیز کو ناجائز استعمال کرے، تو اس حوالے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب احمد علی شیخ صاحب کا، جنہوں نے بہت سخت احکامات دیے ہیں. اور اپنے تمام ڈسٹرکٹ جج صاحبان نے تمام ڈپٹی کمشنرز پر، تمام لوگوں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے جو جائزہ لے رہے ہیں. اور ایک اور آپ کے ذریعے پیغام ہے کہ اگر کسی طور پہ آپ یہ محسوس کریں کہ جی اس ڈسٹرکٹ میں یا اس سیشن کے علاقے میں کام نہیں ہو رہا، تو آپ فل فورما درخواست دے سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ بار کے توسط دے سکتے ہیں. اللہ نہ کرے دیکھو کسی کی مدد ہم کریں اور وہ مدد وہاں نہ پہنچ پائے تو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ. تو یہ بہت بڑا کردار ہے. اسی طرح بار ایسوسیشن، اسی طرح چیمبر آف کامرس، جتنی بھی پروفیشنل باڈیز ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ بڑا خوش آئند ہے کہ جس طرح سے ہم مختلف جوڈیشل کمیشنز دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات اور معاملات کی تحقیقات کے لیے یا اس کی رہنمائی اور سرپرستی کے لیے جوڈیشل کمیشنز بنائے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے جوڈیشل کمیشن کی سب سے زیادہ ضرورت تو اس وقت تھی. اور یہ بڑا ہی خوش آئند ہے کہ عدلیہ نے اس جانب سوچا اور کمیٹیز بنا دی گئی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں. اور سابق جسٹس صاحبان جتنے بھی ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں، جسٹس قاضی خالد علی فلڈ ریلیف کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جسٹس شہاب سرکی، جسٹس انور منصور، اور اس طرح کے بے شمار نوجوان بیرسٹرز، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے بھی فلنتھروپسٹ طور پہ ڈونیشن جمع کیا ہے. ہائی کورٹ کے اندر 3 کیمپیں لگے ہوئے ہیں، کراچی بار میں بہت بڑا کیمپ لگا ہوا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. تو میں احساس کے اس پلیٹ فارم سے یہ احساس دلانا چاہتا ہوں تمام لوگوں پہ کہ ابھی بھی وقت باقی ہے، ابھی بھی وقت سٹارٹ ہے. تو آپ فل فور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ بار بار دکھایا جا رہا ہے، اور کس طرح کالیں آ رہی ہیں، براہ راست کالیں بھی ہمیں آ رہی ہیں. لوگ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، دکھوں کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ اپنی اپنی پراپرٹیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری پراپرٹیاں بک جائیں، ہمیں جذبے میں ساتھ کام کریں. تو یہ ٹیلی تھون نہیں ہے. اس رات گئے پاکستان کے وقت کے مطابق رات کے 4 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، تو یہ رات بھر کی عبادت میں شامل ہے. تو میں آپ کے اس احساس کے توسط سے پھر ایک اپیل کروں گا کہ جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام بر اعظم میں خاص طور پر امریکہ کی 52 ریاستیں ہیں، برطانیہ، ابھی گلوکسٹر، گلاسکو، جن شہروں، کلیو لینڈ، ان جگہوں پہ جہاں پر رسائی نہیں ہے پاکستانی بڑی تعداد میں ہے. اور یہ جو خاص طور پہ برمنگم اور اس طرح کے ساتھ جو آسٹریلیا ہے، تو جہاں جہاں یہ آپ کا پیغام جا رہا ہے
اور یہ بڑا اچھا ہے کہ احساس فاؤنڈیشن نے ایک برج کا کام بھی کیا ہے. وہ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ پریشان حال لوگ مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ایک میڈیم تو ہونا چاہیے تھا نا کہ جو یہ برج کر سکے. تو یہ احساس فاؤنڈیشن یہ بڑے اچھے سے اور سب سے اچھی بات ہے کہ آسان ہے, آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ آسان ہے, کال سے بھی لے رہے ہیں آپ لوگ. اچھا یہ بھی بہت اچھا ہے کہ آپ نے فکس نہیں کیا ہوا, آپ نے کہا $50 دے دو اور لوگ دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی تھون ہمارا بڑا تاریخی ٹیلی تھون جا رہا ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا پیغام جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سمبولک طور پر تو ہم نے ایک اماؤنٹ مختص کر رکھی ہے کہ جو 3 چیزوں کے لیے, خیموں کے لیے اور خشک غذائی اجناس کے لیے اور اس کے ساتھ مچھردانیوں کے لیے ایک ٹینٹیٹیو تو اماؤنٹ موجود ہے $185. بٹ یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, آپ اس سے زیادہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اس سے کم بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اور ہم مثبت باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ جو خامیاں ہیں ہم تھوڑی سی گفتگو اس پر بھی کرتے ہیں, اگرچہ بہت تھوڑی ہیں ان واقعات میں, لیکن ایسی فوٹیجز, ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ جو ان متاثرین کے لیے امداد دی گئی ہے وہ کسی کے ذاتی گودام سے برآمد ہوئی ہے. کہیں پر وہ اس طرح کی خبریں بھی میڈیا چینلز کے اوپر چلی ہیں کہ وہ جا کر کسی جسے کہہ رہے ہیں کباڑ والے کے پاس چیزیں فروخت کر دی گئی ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس قدر مشکل وقت میں اللہ نے کسی کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنے حلال کی کمائی میں سے لوگوں کو دے رہا ہے اور کوئی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے؟ جی آپ بالکل, جہاں لوگ اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں وہیں پھر دل خون کے آنسو بھی روتا ہے. یہ بھی ہمارے ایک معاشرے کا ایک تلخ حقیقت ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی مال گوداموں میں سیو کیا جا رہا ہے کہ بعد میں جب قحط سالی, اس کے بعد کیونکہ ایک شور یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اس کے بعد قحط سالی ایکسپیکٹڈ ہے تو اس میں ہم اس کو مہنگے داموں میں سیل کر کے فائدہ کما لیں گے. میں خدا را ایسے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بھی اپیل کر سکتا ہوں, دیکھیے کہ یاد رکھیے آج یہ وقت ان پر ہے, کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس وقت میں آج کوئی اور کسی چیز سے گزر رہا ہے آپ بھی گزر سکتے ہیں. میں ایک عورت کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا وہ گھر ہے جس سے میں 4 گھروں کو راشن دیا کرتی تھی, آج میں خود راشن کی لائن میں کھڑی ہوں. یقین کریے اس عورت کے جو دکھ بھرے الفاظ تھے, اس نے مجھے 2 دن سونے نہیں دیا. اور اسی تکلیف سے میں جانتا ہوں کہ شیخ صاحب بھی گزر رہے ہوں گے, آپ بھی گزر رہے ہوں گے اور آپ بھی گزر رہے ہوں گے. کوئی شخص ایسا اس وقت پاکستان کے اندر نہیں ہے جو اس تکلیف کو, اور پھر یہ تکلیف غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم اس طرح کے حرکات و سکنات دیکھتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہم ان لوگوں کے لیے, اور آپ یہ میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں, ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہوئے نشاندہی کر دیتے ہیں, نام لیتے ہیں, تو ہمیں تعریف کرتے ہوئے بھی نام لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ کون لوگ کہاں سے ڈونیشن دے رہے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا ٹائم اس دور پرفتن میں ایک الگ سے ٹائم نکال کر ہم ڈونیشنز جمع کر رہے ہیں. وہ لوگ دن رات محنت کر کے اپنے حلال روزی میں سے جب وہ روزی دے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بے دیانتی کر کر اور اس طرح کے معاملات کو سیو کر کے, میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتاؤں کہ یہ حال ہے. واللہ مجھے ایک بلوچستان سے ایک شخص کا فون آیا, وہ کہتے ہیں کہ سعد بھائی ہمارے پاس کچھ ایسی فیملیز ہیں, وہ فون کر کے کہہ رہی ہیں, آپ یہ الفاظ پہ نوٹ کریں, وہ فون کر کے کہہ رہی ہے ہمیں راشن نہیں دو, ہمیں کفن دے دو, ہمیں کفن, ہماری لاشیں موجود ہے, کفن کوئی دینے. میرا تعلق ایک سکولنگ سسٹم سے, سٹی سکول سے ہے. ہماری جیسے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تعریف ان کے ہمارے جو پرنسپل ہیں مس تنزین, انہوں نے صبح ایک بار سپیچ میں اپنے اسمبلی میں سارے بچوں کو جمع کر کے کہا کہ مجھے فون آیا ایک عورت کا, انہوں نے مجھے کہا ہے میرے پاس صرف 1 کپڑے ہیں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں, اس کے بعد میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ یقین کریے اگلے دن بچے اپنے بیگ کے اندر, اسکول بیگز کے اندر اپنے سامان لے کر آئے اور ہم نے اگلے دن وہاں ڈبے بنائے. اور میں ایک اور چیز یہاں ایڈ کروں گا کہ میں پچھلے ہفتے ایک نیوز پیپر دیکھ رہا تھا, اس کے اندر لکھا تھا حضرت 65 چھوٹے بچے گود کے اندر اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں. ہم یہاں سے جب ڈونیشنز جا رہے ہیں تو عموماً ڈونیشنز جو جا رہے ہیں وہ بڑے لوگوں کو منظر جیسے روسٹڈ ہو گیا, تو بچوں کے جو سیریلیک ہوتے ہیں اور جیسے پیڈیاشور جو مختلف دودھ وغیرہ, بیبی, اور آج میڈیسنز جیسے آپ نے کہا بیماریاں بڑھ گئی ہیں, ڈینگی آ گیا ہے. تو ان تمام, اب جب ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں, یہاں لوگ مر رہے ہیں, تو میں یہی کہہ سکتا ہوں یہ تو جب ہم کسی کے جان, دیکھیں سب سے بیسک انسان کا سروائیول ہے, جب ہم کسی کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں جو شخص اس طرح کے کام کرتا ہے وہ بحیثیت انسانیت سے نکل جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس کے اندر انسانیت نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے. اگر جس شخص میں انسانیت ہوگی,
شعور ہوگا اور احساس ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کا نہ کام کرے گا نہ برداشت کرے گا. کہتے ہیں نا کہ وہ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا, چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے, حاکم نے یہ کہا ہے کچھ کھا کے مر گیا. تو یہ اگر, اور اس میں اگر اس طرح سے لوگ جو با اختیار لوگ ہوں وہ یہ کام کر رہے ہوں تو دل کٹ کر رہ اور جاتا ہے. میں اس میں ایک اور چیز بھی میں چاہتا ہوں, ماشاءاللہ بڑا اچھا الحمدللہ پروگرام چل رہا ہے ندیم شیخ سے, ان کی موجودگی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے بعد ایک اور عزم کر کے اٹھیں کہ ہم اس بات کو آگے چلائیں کہ اس کی پریکاشنز بھی ہونی چاہیے. کہیں نہ کہیں یہ فلڈز مس مینجمنٹ کا بھی نتیجہ ہے. ہم ڈیمز بنائیں, ضروری نہیں کہ جب ہم ڈیمز کی بات کرتے ہیں ہم کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی بات کریں, چھوٹے ڈیمز, تاکہ اگلے سال ہم اپنے کسی بھائی کو بے گھر ہوتا ہوا نہ دیکھیں, ہم اپنی ماں کو بغیر چادر کے کہیں نہ دیکھیں, ہم اپنی بہنوں کو اس طرح بے آسرا نہ دیکھیں. آئندہ ہمیں اس طرح بیٹھنا, فنڈ جمع کرنے کے لیے فلڈ والوں کے لیے بیٹھنا نہ پڑے, ہم کسی پروگریسو کام کے لیے بیٹھیں, کام کے لیے بیٹھیں, ہم پھر تعریف کرنے کے لیے بیٹھیں, ہم کسی اور پروگرام کے لیے بیٹھیں. ہمیں آئندہ خدا را یہ نہ کرنا پڑے. پانی اللہ کی نعمت ہے, اگر ہم اس کو ندیم شیخ صاحب اگر ہم اس پانی کو جمع کر لیں تو یہ جو آفت ہے وہ جسے کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز, تو یہ وہ چیز بن سکتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک موقع بن سکتا ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پانی کے بے حد فائدے ہیں. جی آپ دیکھیں بجلی کا معاملہ ہے, آپ کے ڈیمز بنتے ہیں, تربیلا ڈیم ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ڈیمز کی سچویشن کیا ہو گئی, یعنی ڈیمز کراس کر گئے ہیں اور ہر سال اتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے. ہماری ملک زرعی ملک ہے, ہمیں پانی کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں ٹینکر مافیا, آپ دیکھیں کہ میں تو ابھی اس حالیہ بحران میں یہاں بھی تھا کینجل لیک میں, آپ یقین کریں اتنا زبردست قدرت کا انمول تحفہ یہ ہمارے لیے جھیل ہے, لیکن افسوس کہ ہم اپنے پانی کو سیف نہیں کرتے. تو بہت اچھی بات بولی اور بہت تعمیری بات بولی. یہ کیسی ناانصافی ہے کہ ایک جانب آدھا ملک سیلاب سے ڈوب رہا ہے, دوسری جانب یہ میٹروپولیٹن سٹی کراچی, یہاں پہ پانی جو ہے وہ ٹینکروں کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے. بہرحال اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. دانیال شیخ صاحب میں چاہوں گا کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کریں. نسب جائے ایک بے نام کو اعزاز نسب مل کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا سنگریزوں جہاں جنبش لب مل جائے سنگریزوں کو جہاں جنبش
جنبش لب مل جائے اور کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں کہ زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے اور دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل بہت ہی خوبصورت کلام کس خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے. ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کی اس خوش الحانی کو برقرار رکھے اور آپ یوں ہی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے رہیں سناتے رہیں. ناظرین پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور دانیال شیخ صاحب کے بعد میں گزارش کروں گا ندیم شیخ صاحب سے کہ حالات تو ایسے ہیں کہ ہم اسی ملک پاکستان میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تھپیڑے کی دیر ہے میری فقیری بھی کیا تیری بادشاہی بھی کیا. تو یہ تو بس وقت کی مار ہے. آج وہ آزمائش میں ہے اور ہم آسائش میں ہیں. کل کو یہ وقت خدا نہ خواستہ ہم پر بھی آ سکتا ہے. ہم کوئی لکھوا کر تو نہیں لائے کہ ہم نے اپنی زندگی ہمیشہ سکون ہی کے ساتھ گزارنی ہے. ہم کبھی کسی آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے. ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہیں. ایسا ہمارے پاس کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے. تب تو یہ وقت تقاضا کرتا ہے نا کہ اللہ سے ڈریں اور جہاں ایثار کے جذبے سے بھائی چارے کے جذبے سے ہمدردی کے جذبے سے کریں تو اللہ کا خوف دل میں ہونے کے باعث بھی ہمیں اس وقت چیریٹی کا کام کرنا چاہیے. بہت اچھی بات اور بہت مثبت بات. یہ وقت کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے جی. یہ مکافات ہے. آج آپ اچھا بیج بوگے کل آپ نے اچھا بیج کاٹنا ہے تو اس کے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے چینلز ایئر وائی کی انتظامیہ اور اپنے سارے کام چھوڑ کے ہنگامی بنیادوں میں اپنے عملے کو متحرک رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کے تمام اینکرز تمام لوگ اس مصیبت کی گھڑی میں اجاگر کر رہے ہیں کچھ رہ نہ جائے کہیں کوتاہی نہ ہو جائے. تنقید بھی ہو رہی ہے تعمیر بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ احساس بھی ہو رہا ہے. تو بات یہ کہ احساس ہم کر رہے ہیں تو ہمارے شہر میں اللہ کا کرم بھی ہے. اور آج ہمارا جیسے فرمایا مفتی صاحب نے فرمایا کہ سب سے نیک عمل ہاتھ سے دینے والے کا ہے اور یہ عمل بہت انبیاء کا ہے. اور جیسے آپ نے ابھی فرمایا اور بڑا اچھے واقعات سنائے حضور پاک کے سنت
اور اصحاب کرام کی بھی شان اور پھر اصحاب رسول کی بھی شان کہ آپ کے گھر میں کوئی سائل آئے آپ نے اس کو واپس نہیں بھیجنا. تو یہ مکافات کے طریقہ کار ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملتے ہیں. تو آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کے جانے کے بعد بھی انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں اس جذبے کے ساتھ جانا ہے. یہ نہیں کہ بس پروگرام ہم نے کیا نہیں, اگلے دن کا بھی ہم نے کام لے کے جانا ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جذبہ ہے اور ہر شخص کی اتنی ذمہ داری ہے جتنی میری ہے اتنی آپ کی ہے. تو ہر مکتبہ فکر کو بیٹھنا چاہیے سنجیدگی سے, اور انجینئرز ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, ان کو فیوچرلی اس کے تدارک کے لیے کوئی حل نکالنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یوں نہ ہو کہ بس ہم پروگرام کے لیے, وہ فارسی کی کہاوت ہے نا کہ گفتم, وہ شاید میں کچھ اس میں غلطی بھی کر جاؤں کہ گفتن نشستن برخاستن, کہ بس بیٹھے بات چیت کی اور محفل تمام ہوئی. تو یوں نہ ہو, اس محفل کا جو مقصد ہے, جو اس کی اساس ہے, اس کو سمجھنا ہے. یہ محفل منعقد کیوں کی گئی ہے؟ یہ محفل منعقد کی گئی ہے ان دکھیاری لوگوں کی مدد کی خاطر. تو یوں نہ ہو کہ جی پروگرام بڑا اچھا ہو گیا, ہم نے نعتیں بھی سن لی, گفتگو بھی بڑی اچھی ہو گئی, اور اس کے بعد جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ کہیں پیچھے رہ جائے. تو یہ نہ ہو ناظرین, اور اس کام کو کرنے کے لیے یقینی طور پہ ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے, آپ کے سہارے کی ضرورت ہے. یہ آپ ہی ہیں جو اس پروگرام کو حقیقی معنوں میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں. ہم تو اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں, ہم تو صدا لگا رہے ہیں, آواز لگا رہے ہیں, لیکن اس کو حقیقی معنوں میں اگر کوئی کامیاب کر سکتا ہے تو اس کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے والے آپ وہ لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں جو آپ اس پروگرام کو کامیاب کر سکتے ہیں. چونکہ آپ ہی کی دی گئی عطیات سے, آپ ہی کی گئی ڈونیشن سے ہم ان لوگوں تک امدادی رقوم یا امدادی سامان ہم ان لوگوں تک پہنچانے کے قابل ہو سکیں گے. تو آپ ہی وہ لوگ ہیں, آپ ہی وہ پلرز ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے, اس کیمپین کو, اس ریلیف کی اس سرگرمی کو کامیاب کرنا ہے. تو آپ آگے بڑھیں اور احساس فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کریں. ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, ہمارے ہاٹ لائن نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. آپ جس وقت چاہیں ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں. اپنی رقم بینکرز چیک کے ذریعے بھیجنا چاہیں, آن لائن ٹرانسفر کرنا چاہیں, بینک ڈپازٹ کے ذریعے, یا رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے سے آپ اپنی رقم بھیجنا چاہیں, آپ یہ رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ تمام شعبہ جات کے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا, کچھ لوگوں کی ہم نے یہ بات کی کہ جو اس میں شامل نہیں کرے. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ خوف الہی کے حوالے سے جو ہم نے بات کی, اس کام کے لیے یہ کس قدر ضروری ہے کہ ایک جانب ہماری تحریک کے لیے اثار بھی کافی ہے, ہمدردی, بھائی چارہ, ساری چیزیں کافی ہیں, لیکن ہماری ایک سیگمنٹ خوف الہی کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم خشیت الہی میں ڈوب کر اللہ کے خوف سے بھی لوگوں کو چیزیں جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے پہ ہم آمادہ ہو جائیں, خود بھی آمادہ ہو جائیں, اپنے ضمیر کو بھی آمادہ کر لیں. یہ کس قدر ضروری ہے؟ جی, اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے, میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی بھی تھی اور میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پوری زندگی رحم والا معاملہ ہو, آپ چاہتے ہیں, وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تھوڑے میں پاس ہو جاؤ تو پھر لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دیں. ہمیشہ یاد رکھیے ہمارے اسلام میں بنیادی طور پر جب ہم یہ کوئی کتابی باتیں نہیں, افہام و تفہیم کے لیے ہم کہتے ہیں ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں, ایک حقوق العباد ہوتے ہیں. کچھ اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ معاف کر بھی دیتا ہے, لیکن حقوق العباد ہیں, یہ وہ حقوق ہیں جو ہم پر لازم ہیں. ہمارے بھائی, آج ہمارے اوپر جو فرض عین حقوق العباد یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی متاثرین ہیں ان کی مدد کرنا, یہ حقوق میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارا اسلام, میں ایک باہر ملک کے ایک بندہ بڑا انٹلیکچوئل ہے, اس کی ایک بات سن رہا تھا. آپ یہاں تک اسلام ایک خوف کی بات کرتا ہے کہ اس نے کہا میں نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے حضرت اور میں مسلمان ہو گیا. میں نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب کھولی, اس کتاب میں پہلے پنے پہ ایک حدیث تھی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, فرماتا ہے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے ہیں میرا بچہ مجھے نہیں مل رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعا فرما دیں. ایک صحابی کہتا ہے میں نے تمہارے بچے کو فلاں میدان کے اندر کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اب 3 دن کی دیکھیں جدائی ہے, باپ کی محبت ہے, تو وہ دوڑنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اس کو روکو, اور واپس بلایا. کہا کہ تم بغیر اجازت بغیر اذن ایسی دوڑنے لگے. فرمایا یا رسول اللہ 3 دن سے میرا بچہ میں نے نہیں دیکھا, اس کی ماں گھر میں تڑپ رہی ہے, اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی ہیں, تو مجھ سے ٹھہرا نہ گیا اس لیے میں دوڑ پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جاؤ, لیکن ایک بات یاد رکھو,
جا کر اس کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، نام سے پکارنا. فرمایا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں بیٹا کیوں نہ کہوں، اور سب کے سامنے اسے پیار بھی نہ کرنا، پیار نہ کرنا، بیٹا نہ کہنا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو یہ بات نہ کہنا. فرمایا یا رسول اللہ میں کیوں اس طرح نہ کروں. فرمایا ایسا نہیں، اس میدان میں کوئی ایسا بچہ ہو جو یتیم ہو اور تمہارے 3 دن کی جدائی ہے، وہ محبت ہے، تم اس کو بیٹا کہہ کر پکارو اور احساس یتیمی کسی بچے کے اندر نہ پیدا ہو جائے. رسول اللہ اس چیز کو بھی پسند نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھیے اسلام تو یہاں تک جو لوگ ہیں ان کی مدد، داد رسی اور ان کا خیال رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ہمارا اسلام پیغام دیتا ہے. تو پھر ہم اس اسلام کو کیسے نگلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر کیسے ہم اللہ کے سارے احکامات کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں ضرورت نہیں، ضرورتوں کے انبار ہوں. ہم کہہ رہے ہیں آپ ان کو کوئی آسائش و آرام نہ دیں، ان کو ریلیف کر دیں، ان کو ان غموں سے چھٹکارا دلا دیں. اور یاد رکھیں غموں سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے. بے شک. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم کچھ، اللہ نے استعمال کروا لیا. یاد رکھیے آج جو شخص، یہ بھی توفیق ہے. میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ دور گیا جب آپ کے اوپر ڈائریکٹ پتھر برسائے جاتے تھے، جب آپ کو یا خنزیر یا بندر بنا دیا جاتا تھا. آج اللہ کی ناراضگی یہ ہے کہ آپ سے عبادت کی توفیق چھین لی جائے. اور اس وقت جو شخص ڈونیٹ نہیں کر رہا نا، یہ بھی عبادت ہے، اس سے توفیق چھین لی گئی. وہ یہ نہ سوچے کہ میں نہیں دے رہا، وہ یہ سوچے کہ اللہ نے توفیق، اور اس چیز پہ رویا جائے کہ یا اللہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کہے یا اللہ میرے پاس مال ہوتا میں دیتا، اور جس کے پاس مال ہے وہ دے اور اللہ سے دعا مانگے یا اللہ جتنا دیا ہے وہ بھی کافی نہیں ہے اور آپ اللہ مجھے اور عطا کریں تاکہ میں تیرے راستے میں دوں. آخری بات آپ کے سامنے ایک عشق کی بھی ہے اور دینے والی بات بھی ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فرماتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ حاجت ہے، رقم عنایت فرما دیں. کہتے ہیں عثمان غنی کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہو وہ تمہیں عطا کر دیں گے. اب وہ جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ محترمہ سے، وہ پہلے لالٹین ہوتا تھا تو مٹی کے تیل زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑ رہے تھے کہ آج تم نے تیل زیادہ ڈال دیا. تو ذہن میں آیا جو شخص تیل کے لیے لڑ رہا ہو وہ مجھے کیسے پیسے دے گا، لیکن پھر بھی رسول اللہ کا فرمان تھا. حضرت عثمان باہر نکلے، فرمایا اللہ کے نام پہ دے دو. انہوں نے گھر سے لایا، مال عطا کیا، واپس آئے. رسول اللہ نے پوچھا ہاں حاجت پوری ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ حاجت تو پوری نہیں ہوئی لیکن انہوں نے دیا. تو رسول نے فرمایا آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. کہا کہ اس بار جاؤ اور ان کو اور رسول کے نام پہ کچھ دے دو. وہ دوبارہ جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. وہ گھر میں جتنا مال ہے لا کر باہر رکھ دیتے ہیں. اب وہ صحابی پریشان. فرمایا اللہ کے نام پر مانگا اتنا دیا، رسول کے نام پر مانگا تو اتنا دیا. فرمایا ہمیں تو اللہ بھی تو رسول کے در سے ملا. اس سے تو کہتے ہیں مجھے کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. ہم تو یہ سارے ادائے مصطفیٰ کرتے ہیں. بے شک. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، انہوں نے تو اپنی تمام تر زندگی اپنے امتیوں کے لیے وقف کر دی. ان کی تمام تر زندگی اسی کے لیے تھی کہ خود تکلیف میں گزر کر، اگر میں آپ کو غزوہ خندق والے وہ پتھر والے واقعے کی طرف لے کر چلوں کہ تمام صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم آقا کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر ہیں. وہ تو اس طرح سختی برداشت کرتے. میں تو کہتا ہوں اگر ہم ایک وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے حصے کا وہ کھانا کھا لیں تو یہ جذبہ ایمانی ہوگا. بے شک. اور کس قدر خوبصورت دین ہے ہمارا، اور کس قدر، میں تو اس کے ایک دوسرے پہلو کی جانب بات سوچ رہا تھا جب علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ کس قدر ماڈرن دین ہے ہمارا. آج اسلام پسند لوگوں کو دقیانوس کہا جاتا ہے، پرانے خیالات کا حامل سمجھا جاتا ہے. بعض طبقات شاید یہ سمجھتے ہوں گے، لیکن اسلام تو سب سے ریسنٹ ریلیجن ہے اور اسلام آج کے زمانے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. اور لوگ اسلام پر کچھ ایسے عاقبت نااندیش لوگ ہیں کہ جو اسلام پر تنقید کرتے ہیں اور اسلام کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تباہی کا اور ہماری پسماندگی کا سبب جو ہے وہ اسلام ہے. تو ہمیں اپنی تاریخ کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اسلام سے جڑے تھے، جب ہم اسلام کو صحیح معنوں میں تھامے رکھا تھا جب ہم نے، تو ہم دنیا میں بلندی پر تھے. اور آج وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو بس وہ کیا طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے کہ آج اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ہم پر ہیں. ندیم شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا.
ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمارا اتنا خوبصورت مذہب، اتنا خوبصورت دین ہے، اور یہ ہمیں اس جانب مطلب اس قدر حساسیت کے ساتھ ہمیں راغب کر رہا ہے کہ کسی بچے کے دل میں ہلکا سا یہ خیال نہ آ جائے کہ میں یتیم ہوں، یہ باپ ہے 3 دن سے اپنے بیٹے سے نہیں ملا، پدرانہ شفقت کے باعث اسے فرط محبت سے اپنے گلے لگا لے تو دوسرے بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اسلام اس چیز کو بھی گوارا نہیں کر رہا۔ آج انسانیت، آج ہمارے مسلمان بھائی بہن یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کس قدر غم میں، کس قدر پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو آج تو ہمیں اسلام بہت بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دے رہا ہوگا۔ مجھے ایک بہت اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے آپ کی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا ایگریمنٹ، اس کو چارٹر آف مدینہ کہتے ہیں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قابل تقلید سب سے بڑا مثال قائم کی جو کہ اقلیتوں کے حقوق پہ تھی۔ تو یہ حقوق العباد کی سب سے بڑی مثال تھی کہ حضور پاک اس ایگریمنٹ پہ سائن کر رہے ہیں، اپنی مہر ثبت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد میری امت کی ذمہ داری ہے، میری امت کی ذمہ داری ہے، جس پر سپریم کورٹ نے میری درخواست پر پاکستان کا لیجنڈ مقدمہ چیف جسٹس جیلانی صاحب نے لینڈ مارک ججمنٹ کی، جس کا نام میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی اور سپریم کورٹ نے 32 صفحے کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ دیا، اور یہ حضور پاک کی اسماء حسنہ کی اعلیٰ مثال۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہماری درخواست پہ کہ ہم نے کہا کہ جناب یہ اقلیتوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، بڑی بات ہے، انہوں نے 32 صفحے کا لینڈ مارک ججمنٹ دیا جس کو کولمبیا یونیورسٹی نے تقلید کی۔ دنیا کی تمام یونیورسٹیوں نے یہ پڑھایا جا رہا ہے، بھارت میں وہ ہمارے سپریم کورٹ کا لا پڑھایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ہمارے حضور پاک نے ایک راستہ دے دیا۔ تو بات مفتی صاحب کی وہاں شروع ہو رہی ہے، ختم بھی ساتھ ہو رہی ہے کہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، بالکل ایسا، اور حضور پاک نے کہا کہ میری امت ذمہ داری لے گی ان کی عبادت گاہوں کی، ان کی اقلیتوں کی چیزوں کی، تو اس سے بڑا میثاق کیا؟ بالکل ٹھیک۔ ندیم شیخ صاحب، پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں آخری میسج میں آپ سے چاہوں گا کہ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے، متاثرین کے حوالے سے، دیکھنے والے ناظرین کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گے؟ میں تو بہت مبارکباد دیتا ہوں ان ماؤں، ان بہنوں کو، ان عطیات دینے والوں کو جو احساس میں بڑی تعداد میں عطیات جمع کرا رہے ہیں، اور جو لوگ میسیجز کر رہے ہیں، جو لوگ سوچ چکے ہیں، وہ اپنے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے فی الفور جمع کریں انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے اس سے بڑا میسج آج کی اس رات میں ہمارے لیے کوئی اس سے بڑی عبادت نہیں ہے کہ جب یہ فنڈ جمع ہو جائے اور ہم سب چلیں، مانیٹرنگ کریں، دیکھیں کہ اتنا اچھا کام۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، ون لائنر میسج آخری میں۔ میں بس آخری یہی بات کروں گا کہ میں تو جو مبارکباد پیش کروں گا وہ احساس فاؤنڈیشن کو ہے، کیونکہ یہ ایک ثواب کرنے کا اور نیک عمل کرنے کا ایک سبب بن رہا ہے، ایک ذریعہ بن رہا ہے تاکہ لوگ آسانی سے لوگوں تک امداد پہنچا سکیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہیں۔ ہم تمام دیکھنے والے ناظرین کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ قریباً 1 ماہ سے ہماری یہ فلڈ ریلیف کی اسپیشل ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں، آپ ہمارے ساتھ مستقل بنیادوں پر تعاون کر رہے ہیں، لیکن آنے والے وقتوں کے لیے بھی ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ نے تعاون کرتے رہنا ہے، اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک ان لوگوں کی بحالی کا کام مکمل نہیں ہو جاتا، اور ہماری دعا ہے کہ ان متاثرین کے لیے، ان پریشان حال لوگوں کے لیے، اور پریشانیوں کا ہم نے ذکر بھی کیا کہ کس قدر پریشانیاں رزق کے حوالے سے ہے، رہائش کے حوالے سے ہے، اور جو چیز ہمارے دل کو سب سے زیادہ تڑپا رہی ہے وہ ہماری عزت ماں بہنیں، مائیں جو چادر اور چار دیواری کے اندر رہا کرتی تھیں، آج کھلے آسمانوں تلے رہنے پہ مجبور ہیں۔ اگر ہم صرف اس ایک بات کو ہی سوچ لیں تو یہ ہمارے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہیں ایسی بحالی سے نوازے، اس طرح خوشحالی سے نوازے جو انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی زوال آشنا نہ ہو۔ پروگرام اپنے اختتام پہ جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں گے، اور اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ ناظرین، اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ملتا نہیں کیا
تیرے در سے ملتا نہیں، کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، رکتے ہیں یہی آ کے قدم ہے نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، دل گریہ کنار نظر سوئے مدینہ، دل گریہ کنار نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے،